أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التوحید کا جو باب آج ہمارے سامنے ہے وہ ہے ما جاء ان سبب کفر بنی آدم وترکہم دینہم هو الغلو فی الصالحین، یعنی اس بارے میں یہ باب ہے کہ بنی آدم کے کفر کا سبب اور ان کے دین کو چھوڑ دینے کا سبب نیک لوگوں کے سلسلے میں غلو کرنا ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے تحت ایک آیت نقل کی ہے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث نقل فرمائی ہے۔ غلو یہ دین کی تبدیلی اور توحید کو کفر میں بدلنے کا سبب رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو خطاب کرتے ہوئے کہا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین کے سلسلے میں غلو نہ کرو۔ غلو کس کو کہتے ہیں؟ غلو کی تعریف علماء کرتے ہیں حد سے تجاوز کرنا، ہر ایک چیز کی اور ہر ایک شخص کی اور ہر عمل کی ایک حد متعین ہے شرعی طور پر، جس کی جو حد ہے اس حد پر باقی رکھنا یہ اعتدال ہے، عدل ہے۔ اور عدل کے دو کنارے ہیں، ایک کو افراط کہتے ہیں اور دوسرے کو تفریط کہتے ہیں۔ عدل سے ہٹ کر دو کنارے، افراط بھی غلو ہے اور تفریط بھی غلو ہے۔ افراط کا مطلب کیا ہے؟ کسی کے سلسلے میں، تعریف کے سلسلے میں حد سے تجاوز کرنا، اور تفریط کا مطلب یہ کہ کسی کی تنقیص اور کسی کو گرانے کے سلسلے میں حد سے تجاوز کرنا۔ تو اہل کتاب کے یہاں دونوں قسم کا غلو پایا جاتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں افراط، حضرت عزیر علیہ السلام کے سلسلے میں افراط، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں اور دیگر کئی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کے سلسلے میں تفریط۔ تو افراط عیسائیوں نے کیا عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں۔ کیا ہے افراط؟ تو اصل جو حیثیت ہے عیسیٰ علیہ السلام کی وہ ہے عبد کی، عبد۔ عیسیٰ بن مریم کون ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول ہے، عبد ہونے کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ اصل حیثیت ہے، رسول ہونے کی حیثیت اور عبد ہونے کی حیثیت۔ اب اس حیثیت سے اونچا کر دیا لوگوں نے۔ کیا اونچا کیا؟ غلو کیا مقام کے سلسلے میں۔ تو کہا کہ ابن اللہ ہے، اللہ کے بیٹے۔ کسی نے کہا کہ نہیں، اللہ ہی ہے، اللہ ہی۔ اور تیسرا عقیدہ یہ آیا کہ نہیں،
تین میں سے ایک ہے، تو تین خدا ٹھہرا لیے گئے اور تیسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنا لیا گیا. تو جو اصل مقام ہے اس سے کیا کر دیا گیا؟ بڑھا دیا گیا. یہ افراط کی شکل ہے، زیادتی کی شکل. اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کے سلسلے میں غلو کیا افراط کی شکل میں کہ وہ کون ہے؟ تو ابن اللہ، اللہ کے بیٹے. تو یہ اشخاص میں افراط کی مثالیں ہیں. تفریط کیا ہے؟ تو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں نازیبا اور انتہائی گھٹیا رویہ اختیار کیا اور ان کی تنقیص کی اور ان کی شخصیت کے سلسلے میں تفریط کی حد انہوں نے کر دی. کیا کہا؟ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہا کہ ولد الزنا ہے، یعنی ہمارے لفظوں میں کہیں گے تو حرام ہی ہے، لفظ استعمال کرنا ناگوار گزر رہا ہے. تو یہ انتہائی تفریط کا معاملہ ہے ان کی طرف سے، تنقیص کا معاملہ. اور پھر کیا کہا انہوں نے؟ تو کہا کہ جھوٹا اور جادوگر ہے، رسول نہیں ہے بلکہ جادوگر ہے. تو یہ بھی تفریط کی شکل ہے، تفریط کی انہوں نے. تو اشخاص میں، شخصیتوں میں، تعریف میں یا تنقیص میں غلو کرنا، حد سے تجاوز کرنا، یہ اس کی مثال ہے. یہود اور نصارہ کے یہاں دین کے سلسلے میں یا اعمال کے سلسلے میں بھی تفریط کا معاملہ ہوتا ہے. تو عمل جو متعین ہے اس کو کریں گے اور جس شکل اور صورت میں متعین ہے اسی شکل اور صورت میں کرنا ہے. غلو جب پسند ہو جاتا ہے آدمی تو جو عدل کی صورت ہوتی ہے، جو متعین شکل ہوتی ہے، اس پر قائم نہیں رہتا. یا تو کچھ اوپر کرے گا یا کچھ نیچے کر دے گا. تو اوپر کرنے کی مثالیں کیا ہے؟ تو وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. اور انہوں نے رہبانیت ایجاد کر لی. انہوں نے، نصرانیوں نے، عیسیٰ نے، مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے رہبانیت کو ان کے اوپر فرض نہیں کیا تھا. رہبانیت کیا ہے؟ تو دنیا اور تعلقات دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے اور ساری دنیا سے کٹ کر ایک خاص قسم کے خول میں اپنے آپ کو بند کر لیا جائے. ایک جھوپڑی نما جگہ ہو، گھر ہو کہ اس میں بیٹھ کر بس اللہ اللہ کیا جائے، اپنی والی عبادت کی جائے. یہ رہبانیت ہے. تو رہبانیت کی شکل میں انہوں نے عبادت ایجاد کی جو متعین نہیں تھی شریعت کی طرف سے. غلو سے کام لیا. تو عمل میں بھی غلو ہوتا ہے، تفریط کی شکل میں بھی غلو ہوتا ہے. لیکن آگے بڑھیں گے، آیات ہے اور احادیث ہے ہمارے سامنے. غلو جب ہوتا ہے اشخاص میں کیا جائے یا اعمال میں تو اس کے غلط نتائج سامنے آتے ہیں. حقدار کا حق چھن جاتا ہے اور جو حق والا نہیں ہے اس کو حق دے دیا جاتا ہے. تو جب حق والے سے حق چھینا جائے تو اس کے غلط اثرات تو مرتب ہوں گے ہی. اشخاص میں غلو کیا جائے تب بھی یہ صورت پیدا ہوگی اور اعمال میں غلو ہو جب بھی یہ صورت پیدا ہوگی. یعنی حق تو چھینا جائے گا. حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو خبردار کیا اور کہا کہ دیکھو غلو سے بچنا، اس لیے کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے نا ان کو غلو نے ہی ہلاک کر دیا. تو ہلاکت کی یہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی؟ ہلاکت کی تو یہاں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کہانی کا ذکر کیا ہے کہ وہ فی الصحیح عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قول اللہ تعالی، صحیح میں یعنی صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول آیا ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے سلسلے میں کہ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. اور ان لوگوں نے کہا، کن لوگوں نے؟ تو قوم کے بڑے لوگوں نے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ دیکھو اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا ہرگز بھی. اور پھر خاص جو معبود تھے 5 ان کے سلسلے میں خصوصی طور پر کہا ان کا نام لے کر وَلَا تَذَرُنَّ
ود ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسر. تو یہ 5 ہے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر. ان کو اور خاص طور پر نہیں چھوڑنا، ان کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ یہ ود اور سوا کون لوگ ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ قوم نوح علیہ السلام کے نیک لوگ تھے، قوم نوح سے تعلق رکھنے والے. تو قوم نوح سے مراد قوم نوح کا جو قبیلہ ہے اور جو ان لوگوں سے یہ تعلق رکھنے والے وہ لوگ مراد ہے، ورنہ مخاطبین جو حضرت نوح علیہ السلام کے ان سے ان کا تعلق نہیں تھا. سمجھ رہے بات؟ پہلے کے لوگ تھے یہ نا، جیسا کہ کلام سے واضح ہوگا. یہ تو مخاطبین سے تعلق رکھنے والے یہ لوگ نہیں تھے، ان سے پہلے کے لوگ تھے. پہلے کے کیا ہوا؟ تو کہتے فلما ہلکوا، جب یہ نیک لوگ وفات پا گئے، ہلاک ہو گئے، مر گئے، اوحى الشیطان الی قومہم، تو شیطان نے ان کے لوگوں کے دلوں میں وحی کی. شیطانی وحی کیا ہوتی ہے؟ شیطانی وحی کو کیا کہتے ہیں؟ وسوسہ کہتے ہیں. تو شیطان نے وسوسہ انگیزی کی. کس شکل میں؟ کہا کہ انسبوا الی مجالسہم التی کانوا یجلسون فیہا انصابا. علماء تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ مر گئے تو جو پیچھے کے لوگ تھے ان کی جدائی کا بڑا غم ان کو لاحق ہوا. اور شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے لکھا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ سارے کے سارے ایک ہی سال میں مر گئے. تو نیک لوگ ہیں اور ایک ہی ساتھ اٹھ گئے، ایک ہی ساتھ. تو ایک ہی ساتھ اٹھ جانے کی وجہ سے قوم کے لوگوں کو بڑا رنج لاحق ہوا. تو شیطان نے رنج کی اس کیفیت کا استحصال کیا. کیا کیا؟ استحصال. استحصال سمجھتے ہیں نا، ایکسپلائٹیشن. استحصال کیا تو رنج کی اس کیفیت کا. اور وہ جو عقیدت اور محبت تھی نیک لوگوں کے ساتھ، جو جذبہ تھا نا عقیدت کا، اس جذبے کا استحصال شیطان نے کیا. تو شیطان نے کس طرح استحصال کیا؟ کہا کہ بڑا غم ہے، بڑے نیک لوگ تھے، چلے گئے، تم سے رخصت ہو گئے، ان کی یادگار قائم کر لو. تو غم کا ازالہ بھی ہوگا، اور غم کے ازالے کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا؟ تو ان کو دیکھو گے فلاں لوگ تھے، بڑے عبادت گزار تھے، وغیرہ وغیرہ. تو تمہارے اندر بھی کیا جذبہ پیدا ہوگا؟ نیکی کا، عبادت کا جذبہ پیدا ہوگا. تو شیطان نے اس طرح نیک جذبے کو سیڑھی بنایا. کس کے لیے؟ اپنے برے عزم کی تکمیل کے لیے. نیک. اور یہاں علماء نے یہ بات کہی، اور آگے انشاءاللہ مسائل میں بات آئے گی کہ شیطان کسی بھی برائی کو برائی کی شکل میں پیش کر کے لوگوں کو اس پر آمادہ نہیں کرتا، بلکہ برائی کو وہ ابتداءً کیا ہے؟ مزین، خوشنما بناتا ہے. اور اس کے لیے کوئی ایسا سہارا ڈھونڈتا ہے کہ جس سہارے میں کوئی خرابی ظاہری طور پر انسان کو نظر نہیں آتی ہے. تو بنیاد جو ہوتی ہے شیطان کے پاس وہ کیا ہوتی ہے؟ اچھی ہوتی ہے. اور یہ بات بھی لکھی لوگوں نے کہ شیطان کی پلاننگ عاجلانہ نہیں ہوتی ہے. عاجلانہ کا مطلب اجرت پر مبنی، جلد بازی پر مبنی. وہ لانگ قسم کی پلاننگ کرتا ہے، لمبا. تو یہ جن لوگوں کے ذہن میں یہ بات وہ ڈال رہا ہے کہ ان کی یادگار قائم کر لو، ہے نا، اور یادگار کے طور پر کوئی چیز گاڑ دو، لکڑی یا تمثال یعنی صورت بنا کر رکھ دو، کھڑی کر دو، تو ہرگز بھی اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوگی کہ جن کو میں یہ کہہ رہا ہوں نا یہ ان کی پرستش کرنے لگ جائیں گے. یہ پلاننگ اس کے ذہن میں نہیں ہوگی. یہ تو ابتدا ہے، پلاننگ آگے سے متعلق. تو یہ پلاننگ رہتی ہے آگے کی. اس طرح شیطان پلاننگ کرتا، اور جس طرح شیطان پلاننگ کرتا ہے نا اسی طرح اولیاء شیاطین، شیطان کے جو کارندے ہوتے ہیں نا ان کی بھی پلاننگ اسی طرح کی ہوتی ہے. وہ لمبا سوچتے اور لمبا سوچ کر پلاننگ تیار کرتے کہ پہلے مرحلے میں یہ کام کریں گے، اس کی شکل یہ ہوگی، پھر اور بڑھیں گے آگے، پھر کیا ہوگا. تو 100 سال کی پلاننگ ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں، تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس طرح پھر کامیابی حاصل کی جاتی ہے. تو مضبوط پلاننگ ہوتی ہے ان کی طرف سے، لمبی پلاننگ ہے نا. تو شیطان نے وسوسہ اندازی کی، کیا
یادگار قائم کر لو. یادگار قائم کرنے کی شکل کیا ہے؟ تو انصاب گاڑ دو. اب انصاب کا جو لفظ ہے نا اس میں بہت گنجائش ہے. تو حضرت امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو تشریح کی ہے اس کی روشنی میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ انہوں نے مجسمے بنانے کی بات سوچی. مجسمہ یعنی شکل اور ڈھانچہ ان کی، یہ غد ہے، یہ سوا ہے، یہ یغوث ہے اور یہ یعوق ہے. اور پھر شیخ الاسلام علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کی ہے آگے نقل کیا ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ لما ماتوا عکفوا علی قبورہم ثم صوروا التماثیل. جب یہ مر گئے تو قبروں پر جم گئے، قبروں پر جم گئے، عکف اعتکاف کر لیا ہے نا، قبروں کے مجاور بن کر بیٹھ کر تصویریں بھی بنا دی. تو اس کی تشریح کرتے ہوئے شیخ ابن عثیمین وغیرہ نے لکھا ہے کہ تصویر بنانے کا عمل اس جگہ ہوا ہے جس جگہ یہ لوگ رہتے تھے، اور ان کی قبریں بھی وہی بنائی گئی، اور قبروں پر بیٹھنے کا بھی معاملہ پیش آ گیا. تو اس طرح سے کئی مصیبتیں جمع ہو گئی. تو سموہا باسمائہم، کہا کہ وہ تصویریں بنا لو مجسمے اور مجسموں کو نام دے دو، خود سوا یغوث یعوق. ٹھیک ہے. ففعلوا، کہتے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا. ولم تعبد، لیکن ان کی عبادت نہیں کی گئی ابھی، اس لیے کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ان کو معلوم ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، ہے نا، اور ان کی حیثیت کیا ہے، اور ان سے ہمارا تعلق کس نوعیت کا ہے. تو تعلق بس یہ کہ ہم ان سے محبت رکھتے ہیں اور ان کی یادگار ہم نے قائم کر لی. کہتے حتی اذا ہلک اولئک، لیکن یہ لوگ، یہ جو نسل ہے نا جن کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی گئی ہے اور جنہوں نے یہ بدعت ایجاد کر لی پہلی مرتبہ انسانوں میں، یہ لوگ جب مر گئے ونسی العلم، اور علم مٹ گیا، بھلا دیا گیا، تو عبیدت، پھر عبادت کرنے لگ گئے. تو کس طرح؟ تو اب شیطان نے دوسری نسل کو یہ سمجھایا کہ یہ جو ڈھانچے تمہیں نظر آتے، یہ صورتیں نظر آتی ہے، تمہارے آباء و اجداد نے ان کو کس لیے بنایا؟ تو اللہ اور تمہارے درمیان واسطے کے طور پر ہے، ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنے کے لیے. تو اس طرح سے پرستش شروع ہو گئی. تو اب ایک ایک لفظ کی تشریح ہے، لیکن تشریح کرنے کا موقع نہیں ہے، ہم مسائل میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے. اللہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ تشریح میں کہتے کہ قال غیر واحد من السلف، سلف میں سے بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ لما ماتوا، جب یہ لوگ مر گئے، عکفوا علی قبورہم، تو یہ لوگ ان کی قبروں پر معتکف ہو گئے، جم گئے، اور ثم صوروا تماثیلہم، پھر ان کی صورتیں بنا لی، ثم طال علیہم الامد، پھر لمبی مدت گزر گئی، تو فعبدوہم، ان کی عبادت کرنے لگ گئے. تو صالحین کے سلسلے میں محبت، صالحین کے سلسلے میں غلو انہوں نے کیا، اور اس غلو نے کہاں پہنچا دیا؟ کہاں پہنچایا؟ ان کی عبادت کی طرف پہنچا دیا. تو غلو فی الصالحین، صالحین کے سلسلے میں، ان کی محبت کے سلسلے میں غلو کرنا کیا ہے؟ یہ دین میں تبدیلی کا سبب ہے، یہ کفر کا سبب ہے. یہ بات ہمارے سامنے آئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت یا نقل کی جا رہی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو کی دونوں شکلوں سے روکا. غلو کی دو شکلیں کیا بتائی ہے؟ تو تفریط اور افراط کی بات نہیں، دو قسمیں، اعمال میں غلو اور اشخاص میں غلو. امت دونوں قسم کے غلو میں پڑ سکتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قسم کے دروازوں کو بند کرنے کی کوشش فرمائی اپنی طرف سے. اشخاص کے سلسلے میں بھی غلو سے روکا اور اعمال دین کے سلسلے میں بھی غلو کرنے سے روکا. تو اشخاص میں سب سے نمایاں اور سب سے بڑا نام کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ اور سب سے زیادہ غلو کس کی شخصیت میں ہونے کا خدشہ اور ڈر تھا؟ تو وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی. سب سے زیادہ مقام اونچا ہے، تو سب سے زیادہ ڈر یہاں تھا. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، مجھے اس طرح اونچا نہیں اٹھانا، حد سے آگے نہیں بڑھانا جس طرح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو نصرانیوں نے اونچا اٹھا دیا. میرا مقام ہے ایک، اس مقام سے مجھے اونچا نہیں کرنا. میرا مقام کیا ہے؟
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کا زمانہ قریب ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، ہے نا، اس لیے ان کی مثال سامنے رکھی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں کی طرح کر سکتے ہیں، صرف عیسیٰ علیہ السلام کی طرح نہیں کرنا۔ اور بدمعاشی کرنے والے لوگ بدمعاشیاں مختلف انداز سے کرتے ہیں، تو بدمعاشی کرنے والوں نے یہاں بدمعاشی یہ کی کہ عیسائیوں نے جس طرح اٹھایا اس طرح نہیں اٹھانا، باقی جس طرح چاہنا اٹھا دینا، ایسا نہیں۔ عیسائیوں نے کس طرح اٹھایا؟ تو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ بنا دیا، تو اللہ اور بیٹا نہیں بنانا، باقی جو چاہے بنا دینا۔ تو باقی کیا کیا بنا دیا آپ جانتے ہیں نا۔ تو یہ بات کس نے کہی ہے معلوم ہے؟ تو قصیدہ بردہ، قصیدہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھا گیا ہے۔ لوگ اس کو اس طرح پڑھتے جیسا کہ یہ وحی آسمانی، وحی آسمانی، بڑی محبت، بڑی عقیدت وغیرہ وغیرہ۔ قرآن کریم سے جتنی عقیدت ہوگی اس سے کہیں بڑھ کے اس سے عقیدت ہوتی ہے، بڑی محبت سے پڑھتے۔ تو اس میں کیا ہے؟ تو اس میں سوائے غلو کے اور کچھ نہیں ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے بھی اونچا اور بہت اونچا اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ کیا جنت جہنم ہے نا، عرش کرسی، ساری چیزیں سب آپ کی سخاوت کا نتیجہ ہے۔ اور یہ جو لوح اور قلم کا علم ہے نا، سب آپ کے علم کا حصہ ہے، ایک ٹکڑا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں کی گئی۔ تو بصیری جو قصیدے مؤلف ہے، اسی بصیری نے یہ بات کہی ہے کہ آپ نے تو یہ کہا کہ عیسیٰ کی طرح نہیں اٹھانا ہم کو، لیکن اس کے علاوہ جس طرح چاہے ہم آپ کی شان میں بڑائیاں کر سکتے ہیں۔ تو بڑائیاں کی ہے اس نے، یا کہا کہ ایش وہ شخص کے جس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کی ہم پناہ لے سکے، کوئی نہیں ہے، یعنی اللہ بھی نہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے اللہ، تو اللہ سے اونچا اٹھا دیا۔ اس طرح پورا شرکیہ یہ قصیدہ ہے، پورا شرکیہ ہے نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ عیسیٰ بن مریم کی طرح نہیں اٹھانا، تو کیا مطلب ہے؟ صرف عیسیٰ کی طرح یا سب جتنے لوگ ہیں ہو سکتے جن کے سلسلے میں بھی غلو کیا گیا انہوں کی طرح غلو نہیں کرنا، اور عیسیٰ بن مریم کے سلسلے میں جتنا غلو کیا گیا اتنا ہی نہیں کرنا، یا بالکل غلو نہیں کرنا۔ تو غلو بالکل نہیں کرنا، بالکل آگے نہیں بڑھانا۔ یہ بات کہاں سے کہی جا رہی ہے؟ تو صرف اتنی سی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے کہ عیسیٰ کی طرح نہیں بڑھانا اور ختم کر دیتے بات نا، تو چلو گنجائش پیدا کر لیتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا مقام ہے، وہ مقام سن لو۔ کیا کہا؟ تو کہ انما انا عبد، میں حصر کے ساتھ ہے، کلمہ حصر انما، میں صرف ایک بندہ ہی ہوں، میں صرف ایک بندہ ہی ہوں۔ بندہ، تو بندہ ہونا یہ فخر کی بات ہے یا شرم کی بات ہے؟ تنقیص کی بات ہے یا شرف کی بات ہے؟ کیا ہے؟ تو شرف کی بات ہے۔ اور جو بندے واقعی ہوتے ہیں نا، اللہ ان کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے۔ اور شرف کی بات اس لیے بھی ہے کہ اللہ نے اشرف مقامات پر اور اشرف موقعوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بندے کے طور پر ذکر کی ہے۔ جہاں بھی بڑائی کی بات آئی وہاں کیا کہا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ، سبحان الذی اسرا بعبدہ، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ۔ عبد، تو عبد کہ فاوحى الی عبدہ ما اوحى، معراج کی بات ہو رہی ہے۔ تو بڑائی کے جتنے مواقع ہیں، عزت کی جتنی چیزیں ہیں، سبوں کے ذکر کے موقع پر صفت کون سی بیان کی جا رہی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، عبد کی۔ تو واقعتاً عبد ہیں، اور بادشاہ اور غلام، بادشاہ اور غلام کی مثال میں یہ کہتا ہوں کہ بادشاہ اور غلام کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے نا، وہ تو بہرحال کمتر درجے کی ایک نسبت ہے۔ یہاں نسبت اس دوری کے پر سے کہہ رہا ہے، اس سے بھی بہت زیادہ کی ہے، بہت زیادہ کی ہے، سوچ ہی نہیں سکتے، سوچ ہی نہیں سکتے۔ وہ جھکنے کی باتیں، سجدہ ریز ہونے کی باتیں غلام اور بادشاہ کے درمیان کدھر سے؟ یا تو سب کچھ حوالے کر دینے کی بات ہے نا، ماتھا ٹیک دینے کی بات ہے۔ اور محمد سارے لوگوں میں صلی اللہ علیہ وسلم سارے ماتھا ٹیکنے والوں میں سب سے زیادہ ماتھا ٹیکنے والے، یعنی کوالٹی کے اعتبار سے سب سے زیادہ، ایسا ماتھا کسی نے ٹیکا ہی نہیں ہے۔ تو یہ غلام ہے، اعلیٰ درجے کا غلام ہے۔ تو میں کیا ہوں؟
غلام ہوں، یہ کس نے کہا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں غلام ہوں تو پھر سارے دروازے بند کر دیے نا کہ اب کچھ نہیں ہوں، کہ سب کچھ ہوں. صرف بیٹا نہیں کہنا اللہ کا، اور معبود نہیں بناتے نا، یعنی اللہ نہیں کہہ دینا، باقی جو چاہے کہہ دینا. یہ تو عبد کہنے کی کیا ضرورت ہے پھر؟ تو کہا کہ نہیں عبد ہوں. کیا کہنا؟ کیا کہنا؟ تو کہ فقولوا عبد اللہ، تو مجھ کو اللہ کا بندہ کہنا. اور کیا کہنا؟ تو ایک بندگی کے ساتھ ساتھ ایک شرف اللہ نے مجھ کو دیا ہے، شرف، ایک امتیاز اللہ نے مجھ کو بخشا ہے. وہ امتیاز کیا ہے؟ وَرَسُولُ، میں اس کا رسول بھی، بندہ بھی ہوں اور اس کا رسول بھی ہوں. کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. تو وحدہ لا شریک لہ کا بھی جنازہ نکالا جاتا ہے. اور واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا وہ صرف زبان پر ہوتا ہے، زبان پر. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی خلاف ورزی کی باتیں ہوتی رہتی ہے، اور کہتے ہیں کیا لوگ؟ سبحان اللہ. سمجھ رہے بات؟ سبحان اللہ. اللہ کی تنقیص کی بات ہوتی ہے اور پھر اللہ کی باقی بڑھا سبحان اللہ. کیا بات ہے نا؟ تو یہ کیا ہے؟ شیخ الاسلام نے یہاں لکھا آگے کہ جب آپ یہ ساری باتوں پر غور کرو گے نا تو اسلام کی اجنبیت کا منظر آپ کی نگاہوں میں گھوم جائے گا کہ اسلام کس قدر اجنبی ہو گیا ہے. اب تو لوگوں کے درمیان اجنبی جو پڑھتے ہیں، یہ ساری تفسیریں دیکھتے ہیں، ان کے سامنے یہ ساری چیزیں ہیں، پھر بھی کرتے کیا ہے؟ تو ان کو معلوم ہے کہ قوم نوح کے لوگوں نے کن کو پوجا اور کیوں پوجا، سب معلوم ہے ان کے سامنے، یہ ساری تشریحات ہیں، لیکن پھر بھی وہی کرتے جو قوم نوح کے لوگوں نے کیا ہے. فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. تو یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. ٹھیک ہے، یہ اشخاص سے متعلق علوم. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہے اور ایک اضافی جو نسبت ہے آپ کے ساتھ رسول کی بس ہے، تو وہ دوسرے کس کھیت کی مولی ہیں؟ ان کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ تو جڑ ہی کاٹ دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ نہیں تو پھر اور کون؟ اور کون؟ اور کس کی بڑائی کی بات کی جائے گی اور کس کو اونچا اٹھایا جائے گا؟ لیکن اونچا اٹھایا نا لوگوں نے، تو اونچا اٹھایا کس کو اٹھایا؟ تو بہت سو کو اٹھایا، لیکن بہت سو میں دو نام بڑے نمایاں. کون ہے؟ تو ایک تو نعرہ حیدری بہت لگایا جا رہا آج کل. کیا ایک خاص سازش کے تحت، سمجھ رہے نا؟ نعرہ حیدری کہتے ہیں اہل سنہ ہے، اہل سنہ، اہل سنہ. اور نعرہ کون سا لگاتے؟ نعرہ حیدری. دوسرے کہتے کہ یہ ہمارے ہیں. کیا کہتے؟ یہ ہمارے ہیں. تو واقعی طور پر عملی اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے ہمارے ہیں، اس لیے کہ یہ جو نعرہ ہے نا بتا رہا کہ انہی کے، یہ نعرہ حیدری یا علی مشکل کشا. اور پھر کیا ہے؟ نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. تو ان کو بڑھایا، ان کو چن لیا ایک ہے نا. تو ان کو ہائیجیک کس نے کہ شیعوں نے کیا ہے، اور اہل سنہ کے درمیان گھسپیٹ کرنے کے لیے جس کو مہرا بنایا گیا کہ یہ مہرا کون ہے وہ؟ تو دوسرے بہت سارے ہیں. غلو کتنے لوگوں میں کس کس انداز میں کیا گیا؟ جتنے نام میں نے سب غلوی والے تو ہیں نا. کوئی غریب نواز ہے، کوئی داتا گنج ہے، کوئی گنج شکر ہے وغیرہ، یہ بندہ نواز ہے. یہ سارے کون ہیں؟ تو یہ سارے غلو کی علامتیں ہیں، غلو کی علامتیں ہیں. لیکن خصوصی طور پر کیا ہے؟ سب سے بڑا اس میدان میں سب سے زیادہ جس کو بڑھایا گیا، اور اتنا بڑھایا گیا کہ آدمی پر لرزہ طاری ہو جائے، لرزہ سوچ نہیں سکتا کیا کیا کیسے لوگوں نے اختراعات کیے، اور ذہنوں نے، مسلمان ذہنوں نے کیسے ان کو قبول کر لیا، کیسے قبول کر لیا. اللہ پھسل جاتا ہے نعوذ باللہ. کیا ہے؟ اللہ پھسلتا ہے. اور عبد القادر جیلانی کیا کرتے ہیں؟ دستگیر ہو جاتے، دستگیری کرتے یعنی ہاتھ پکڑ لیتے. یہ غلو کی شکل ہے. اب آپ بدعقیدگیاں جہاں ہوتی ہے نا، بدعقیدگیاں جب صحیح راستے سے ہٹ جاتا ہے آدمی تو تضادات سامنے آتے، تضادات یعنی ٹکراؤ آپس میں. ایک بات کہی جاتی ہے کبھی کبھی، دوسری بات اس کے برعکس. یہ تو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ اللہ کا کوئی وجود بھی ہے. تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس کی بنیاد پہ جھگڑا کرتے، نہیں تسلیم کرنے کی بنیاد پر کہ نہیں عرش پر نہیں ہے. یہ جھگڑا ہے نا. اور پھر انہی لوگوں کے درمیان جب طریقت میں آتے ہیں نا
تو یہ جھمیلے پیدا کر پھسل بھی جاتا ہے، اس کا وجود ہے تب تو پھسل رہا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو اس طرح کے تضادات ہوتے بدعقیدگیوں کی بنیاد پر اور اصل کو چھوڑ دینے کی بنیاد پر اور نقل کو بگڑنے کی بنیاد پر. تو یہ غلو ہے. پھر کیا ہے، میں تثبیت کا حق رکھتے ہیں. تو جو چیز لوح محفوظ میں نہیں ہے اس کو بھی بدل دیتے ہیں، وہ رکھ دیتے ہیں. بچہ نہیں ہے قسمت میں، بچہ دیں گے، ہے نا. لڑکا نہیں ہے، لڑکا دیں گے. لڑکی کو لڑکے میں تبدیل کر دیں. کتنی کہانیاں آپ کو معلوم ہے. تو یہ کہانیوں کے سنانے کا موقع نہیں ہے، لیکن یہ غلو امت کے لوگوں نے کیا ان کے سلسلے میں، امتوں کے سلسلے میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تو غلو ہوتا ہی رہا. کہا کہ نہیں، غلو نہیں کرنا. مجھ کو کیا کہنا، کیا کہنا، عبداللہ و رسول کہتے ہیں. اب چارہ نہیں ہے کہے بغیر، ہے نا. اور چارہ ہوتا نا تو بدل ڈالتے تھے، تو آگے پیچھے بدل لیتے، لیکن اصل جگہ پہ پھنس جاتے. کہاں پھنس سے؟ نماز میں. تو یہاں بڑھا نہیں سکتے بیچارے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد. بدلیں گے؟ بدل نہیں سکتے، یہاں مار پڑ جائے گی، ہے نا. تو یہاں جرت نہیں، آگے پیچھے کریں گے، ہے نا. لیکن اصل جو اللہ نے عبادت اتاری ہے نا اس میں نہیں کر سکتے، گڑبڑی اندر نہیں کرتے. وہی کہنا پڑے گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا کر گئے ہیں. تو عبدہ و رسول، اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اشخاص میں غلو کی مثال حدیث کی روشنی میں. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول نقل کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوفُ، غلو سے بچنا. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُو، تم سے پہلے کے لوگوں کو غلو ہی نے ہلاک کر دیا. تو یہ عمل کی مثال ہے، دین میں غلو کرنے کی مثال کیا ہے. تو اس حدیث کا لمبا ٹکڑا ہے، دوسری جگہ موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منا سے تشریف لے جا رہے تھے، مزدلفہ سے منا کی طرف جا رہے تھے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میرے لیے کنکریاں چن لو. تو چھوٹی چھوٹی کنکریاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے چن لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں کنکریاں لیا اور پھینکا اور کہا کہ امثال ہؤلاء فرم، ان جیسی کنکریوں سے مارنا. ان جیسی غلو کا جو مزاج ہے وہ کیا کہتا ہے؟ شیطان سامنے ہے، جذبات ہے ہمارے، اب دشمنی نکالنی ہے. ہاں تو کنکری کیوں؟ پتھر اگر چٹان اٹھ جائے تو چٹانی، ہے نا. کہا کہ یہ نہیں کرنا، ہے نا، یہ کافی ہے. تو اصل تو یہاں سے مارا جاتا ہے. کہاں سے؟ یہاں سے مارا جاتا ہے اور یہاں کی چوٹ پڑتی ہے اس کو. یہ چوٹ پہنچانے والا نہیں ہے اصل، ہے نا. یہ جو چوٹ ہے نا اس کو پہنچنے والی کہاں پہنچے، کیسے پہنچے گی؟ تو بڑا مارنے سے نہیں، بڑا کیسے پہنچے گی؟ تو میں نے جیسے مارا ویسے مارنے سے، ہے کہ نہیں. اصل شیطان کو چوٹ کیسے پہنچے گی؟ تو جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا ویسے ماریں گے پہنچے گا کہ اس طرح سے مارنا اور غلو نہیں کرنا. کہا وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، دین میں غلو نہیں کرنا کہ نہیں بڑا ماریں گے. تو شکل متعین کر دی شریعت نے، اس شکل سے بڑا نہیں کرنا. تو عبادت تو ہے ثابت، مارنا ثابت ہے، لیکن عبادت مارنے کی شکل کیا ہونی چاہیے؟ کس سے ماریں گے؟ کس سے؟ چھوٹی کنکریوں سے ماریں گے. تو اب بدعت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ہے نا. اب وہ ساری تفصیل تو قسمیں نہیں بیان پائیں گے کہ موٹے طور پر ایک ہوتی ہے بدعت حقیقی اور ایک ہوتی ہے بدعت اضافی. حقیقی بدعت مطلب ایسا عمل جس کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے، وجود مل آئے گا. جیسے عید میلاد کی بدعت ہے نا، وجود ہی نہیں ہے. اضافی بدعت کس کو کہتے ہیں؟ تو اضافی بدعت وہ جو کہ اس میں اصل عبادت تو ثابت ہے، لیکن عبادت کے لیے جو وقت متعین کیا جا رہا، عبادت کی جو شکل متعین کی جا رہی ہے، عبادت کے لیے جو مقدار متعین کی جا رہی ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ اپنی طرف سے کر لینا. جیسے تو یہاں ایک مثال ہمارے سامنے، چھوٹی کنکریاں متعین ہے نا، اس کو بڑی کر دیں گے. ٹھیک ہے، نماز پڑھنا ثابت ہے نا، نماز پڑھنا ثابت ہے، لیکن نماز ہی پڑھتے رہیں گے،
کس نے کہا تھا؟ 3 صحابہ کرام آئے تھے نا. تو وہ بدعت حقیقی اضافے کی مثال ہے نا. عبادت تو سر روزہ رکھنا ثابت ہے، ٹھیک ہے، نماز پڑھنا بھی ثابت ہے، لیکن اس طریقے پر جس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا نا، تو اس طریقے سے ہٹ کے اگر پڑھ رہے ہیں تو یہ کیا بدعت ہے؟ بدعت اضافی ہے. اتنی پر اتفاق کرتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کے سلسلے میں غلو نہیں کرنا ہے، غلو ہلاکت لاتا ہے. آگے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلک المتنطعون، بال کی کھال نکالنے والے، صحیح لفظ نہیں بن رہا ہے کی ترجمانی کرنے کے لیے، بال کی کھال نکالنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، ہلاک ہو گئے وہ. یہ خبر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بربادی کی. تو بال کی کھال نکالنا کیا ہے؟ تنطع کیا ہے؟ تو تنطع مطلب استدلال میں بھی تنطع ہو سکتا ہے نا، کلام میں بھی تنطع ہو سکتا ہے، اور عبادات میں بھی تنطع ہو سکتا ہے. بات کرنے میں چبا چبا کے بولنا، چبا ہے نا، تکلف کے ساتھ، اور نادر قسم کے الفاظ استعمال کرنا کہ لوگ یہ سمجھے کہ بڑا کیا ہے، بہت پوچھا ہوا ہے. تو تنطع عبادت میں ہو، استدلال میں ہو، جیسے اہل منطق اور اہل کلام کرتے ہیں، یا پھر خطابت میں ہو، کسی بھی جگہ ہو، تنطع کیا ہے؟ یہ ہلاکت کا ذریعہ اور سبب ہے. تنطع نہیں ہونا چاہیے، زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور زبردستی طور پر، زبردستی کی بنیاد پر باتیں نکالنے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے، ہے نا. استدلال کے سلسلے میں زبردستی کا استدلال، زبردستی کا استدلال ہے نہیں، لیکن پھر بھی نکالنا کہاں سے؟ ادھر سے ادھر سے تو نہیں. تنطع نہیں، جو ظاہری الفاظ ہیں ان سے جو معنی نہیں کر رہے ہوں ان کو لوگوں کے سامنے رکھو. تو تنطع کی کوئی بھی شکل نہیں ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون. تو یہ 3 روایتیں آئیں ہمارے سامنے، اور پھر ایک آیت ہمارے سامنے آئی تھی. اب ان 3 احادیث اور آیت کی روشنی میں جو مسائل ہیں ہمارے سامنے ان کو بیان کر رہے ہیں. ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. کہہ رہے الاولی ان من فهم هذا الباب وبابين بعده، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص اس باب کو جو ہمارے سامنے ابھی آیا ہے اور اس کے بعد کے جو 2 ابواب ہیں ان کو سمجھ لے تو تبین له غربۃ الاسلام، تو اس پر اسلام کی اجنبیت ظاہر ہو جائے گی. ورآ من قدرت اللہ وتقلیب للقلوب العجب، اور وہ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو کس طرح بدل دیتا ہے نا. اللہ کے ہاتھ میں ہے سارا معاملہ نا. تو کس طرح لوگوں کے دل بدل جاتے ہیں، کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. کہاں ابتدائی شکل کچھ ہوتی ہے، پھر انتہائی شکل کدھر ہو جاتی ہے. اسلام کی اجنبیت دکھ جائے گی کہ قرآن میں ساری چیزیں موجود ہیں، سب پڑھتے ہیں لیکن کرتے وہی ہے جن کو نہیں کرنے کے لیے قرآن مجید کو اتارا گیا ہے. وہی کیفیت ہے پوری کی پوری. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات کہ معرفت اول شرک حدث فی الارض، زمین میں جو سب سے پہلا شرک پایا گیا اس کی معرفت ہم کو ہوئی ہے. تو کیا ہے وہ سب سے پہلا شرک؟ کیا ہے؟ تو واسطے اور وسیلے کا شرک ہے نا. اور یہ شرک کی طرف سے آیا تو کان بشبہۃ الصالحین، صالحین سے تعلق کی بنیاد پر اور ان کے سلسلے میں غلو کی بنیاد پر وجود میں آیا. ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پر کہہ رہے ہیں معرفت اول شیء غیر بہ دین الانبیاء، سب سے پہلے جس کے ذریعے سے دین کو بدلا گیا انبیاء کے، وہ کون سی چیز ہے اس کی معرفت ہو رہی ہے. تو وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے دین کو بدلا گیا؟ تو غلو تو ہے، غلو سبب ہے، چیز نہیں ہے، وہ شرک ہے. آگے کہہ رہے وما سبب ذلک، اور اس کا سبب کیا ہے یہ بھی ہم کو معلوم ہو رہا. تو دین کو بدلنے والی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی شرک ہے. شرک، اور اس شرک کا سبب کیا ہے؟ غلو ہے. مع معرفت ان اللہ ارسلہم، اس بات کی معرفت کے ساتھ یہ بات بھی معلوم ہو رہی کہ نبیوں کو اللہ نے بھیجا. کس لیے بھیجا؟ شرک کو مٹانے کے لیے. چوتھے نمبر پر کہہ رہے کہ قبول البدع مع کون الشرائع والفطر تردها، بدعتوں کو قبول کر لینا. حالانکہ شریعت بھی رد کرتی ہے بدعت کو اور فطرت بھی رد کرتی ہے. اس لیے کہ فطرت انسانی کس بات پر ہے؟ اللہ کی توحید پر. لیکن یعنی عجیب معاملہ ہے کہ لوگ کیا ہے بدعت کو قبول کرنے کے سلسلے میں جلد بازی کا ثبوت ہے، فوری طور پر بدعت کو قبول کر لیتے ہیں. کیوں قبول کر لیتے ہیں؟ اس کو کیوں کرتے ہیں قبول؟ بدعت کو کیوں قبول کر لیتے ہیں؟
تو اس لیے کہ ظاہری طور پر بدعت میں خوشنمائی ہوتی ہے. شیطان بدعتوں کو کیا کرتا ہے؟ مزین کر کے پیش کرتا ہے، اور اس کے لیے کوئی ایسا عنوان ڈھونڈتا ہے کہ جس عنوان میں اپیل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. تو یہ نیک لوگ ہیں، عبادت ان کی یادگار قائم کر لیں گے تو کیا ملے گا؟ کیا ثواب نہیں، عبادت کرنے کا جذبہ، عبادت کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. تو کمزور طبیعتوں کے لوگوں کے لیے صحیح دیکھ کے ہی کریں گے، بغیر دیکھے نہیں کریں گے. بغیر دیکھے کیوں نہیں کرو گے؟ بغیر دیکھے تو دیکھ ہی کے کرنا. تو یہ کمزور جو طبیعتیں ہوتی ہیں ان کے لیے اس قسم کی جو جھوٹے جو سہارے ہوتے ہیں نا، ان میں سہارا رہتا ہے. ویسے کرو نا، ویسے کیوں نہیں کرو گے؟ یاد کر کے بھی کر سکتے، دیکھ کے ہی کرنا کیا ہے؟ تو دیکھ کے کرنے کی مصیبت، اس پر انشاءاللہ ہم آگے گفتگو کریں گے اگلے باب میں. ہر چیز کو دیکھی کہ کرنے کی مصیبت آج فروغ پا رہی ہے. 5ویں نمبر پر کیا ہے؟ ان سبب ذلک کلی مزج الحق بالباطل. ان ساری چیزوں کا سبب کیا ہے بنیادی طور پر؟ تو کہ حق کو باطل کے ساتھ گڈ مڈ کر دینا. حق کیا ہے؟ محبت ہے. حق کیا ہے؟ عبادت ہے. اب اس محبت و عبادت کو باطل کے ساتھ ملا دیا گیا. کیا ہے؟ تصویر بناؤ، اور کیا ہے؟ یادگار قائم کرو. تو اس سے حق اور باطل کو گڈ مڈ کر کے کیا کر دیا گیا؟ باطل کے لیے راستہ فراہم کر لیا گیا. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ حق و باطل کو اگر گڈمڈ کریں گے تو نقصان باطل کا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. بگڑتا کس کا ہے؟ بگڑتا کس کا ہے؟ تو جائے گا حق کا ہے نا. مثال، پیشاب کو اگر پانی میں ملایا جائے تو پیشاب کا کیا بگڑے گا؟ بگڑے گا؟ کچھ نہیں بگڑے گا. بگڑے گا کس کا؟ پانی کا بگڑے گا. حق کا بگڑتا، حق کا ہمیشہ. کہہ رہے کہ فَالْأَوَّلُ مُحَبَّةُ الصَّالِحِينَ، پہلی چیز کیا ہے؟ صالحین کی محبت ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ کچھ اہل علم اور اہل دین لوگوں کا ایسی چیز کا ارادہ کرنا اس کے ساتھ انہوں نے خیر سوچا تھا. خیر کیا کریں گے؟ عبادت کریں گے. نشاط ملے گی اس سلسلے میں، چستی آئے گی، ہے نا، جذبہ پیدا ہوگا. تو یہ کیا تھا. لیکن بعد کے لوگوں نے کیا کر لیا؟ کچھ اور سوچ لیا نا. تو یہ کیا ہے؟ حق اور باطل کو ملانا نہیں چاہیے. حق کو حق ہی رہنے دینا چاہیے تاکہ باطل کے لیے راستہ پیدا نہیں ہو. کلیئر دو ٹوک اور کلیئر بات ہونی چاہیے، ملانے کی بات نہیں ہونی چاہیے. یہ 5ویں نمبر کی بات ہو گئی. 6 نمبر پر کہہ تفسیر الآیہ التی فی سورۃ نوح، اس آیت کی تفسیر جو سورۃ نوح میں ہے. تو آیت کون سی ہے؟ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا. تفسیر آ چکی ہے ہمارے سامنے. اس کے بعد 7ویں نمبر پر کہہ رہے جبلۃ الآدمی فی کون الحق ینقص فی قلبی والباطل یزید. آدمی کی فطرت کی معرفت ہو رہی ہے کہ حق دل میں کم ہوتا رہتا اور باطل بڑھتا رہتا. تو آدمی، محض آدمی، شیخ ابن عثیمین لکھ رہے ہیں کہ محض آدمیت کی بنیاد پر بات ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آدمیوں میں پھر بعض لوگوں پر اللہ کا احسان ہو جائے تو معاملہ الٹا ہو جاتا. یعنی عام فطرت تو انسان کی یہی ہے کہ باطل کو جلدی قبول کرتا، اس لیے کہ شہوات بھی ہے اور شبہات بھی ہے اندر. تو یہ دونوں چیزیں مضبوط کرتی ہیں باطل کو قبول کرنے کے راستے کو. لیکن جن پر انعام ہو جائے ان کا معاملہ الٹا ہوتا ہے. تو باطل ان کا کمزور ہو جاتا ہے اور ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ حق ان کے اندر مضبوط ہوتا ہے. تو مثال دی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، پہلے کیا تھے؟ پھر اکرمہ بن ابی جہل ہے، پہلے کیا تھے؟ اور خالد بن ولید تھے، پہلے کیا تھے؟ اور پھر بعد کے لوگوں میں 2 مثالیں دی ہے کہ ابو الحسن اشعری پہلے کیا تھے، پھر بعد میں کیا ہو گئے. اور علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ پہلے کیا تھے؟ صوفی تھے. تو ابن تیمیہ کی تربیت نے کیا کر دیا؟ ربانی بنا دیا. یہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہے، ربانی بنا دیا، ہے نا. تو اس طرح الٹا بھی ہوتا ہے، لیکن عام جو فطرت ہے وہ کیا ہے؟ فوری طور پر برائی کی طرف لپکتا ہے انسان، ہے نا، باطل کو قبول کر لیتا ہے. تو باطل میں آگے بڑھنے کی ظاہری خوشنمائی کی بنیاد پر بڑی صلاحیت، وہاں آزمائش نہیں ہے، وہاں کے استقبال ہے، پھول اور مالے ہیں، واہ واہیاں ہیں. اور یہاں کیا ہے؟ کانٹے ہیں، تھپڑ ہے، گالیاں ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو یہ رکاوٹیں رہتی ہیں. 8ویں نمبر پر کہہ رہے فی شاہد لما نقل عن السلف ان البدع سبب الکفر.
اس میں یعنی ساری جو تفصیلات آئی ہے اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ سلف سے یہ جو بات منقول ہے وہ صحیح ہے. کیا بات منقول ہے؟ کہ بدعت کفر کا سبب ہے، بدعت کفر کا سبب بنتی ہے. تو کفر کے اسباب بہت سارے ہیں، بہت سارے. شیخ ابن عثیمین نے لکھا کہ معصیت بھی کفر کا سبب ہے، المعاصی برید الکفر کا ہے سلف نے. تو معصیت بھی ہے، یہ بھی بدعت بھی سبب ہے. بدعت بھی کیا ہے؟ کفر کا سبب بنتی ہے کبھی، اور اس کی بہت ساری مثال ہے. ایک مثال ہمارے سامنے اس وقت واضح انداز میں ہے. اس کے بعد 9 نمبر پر کہہ رہے معرفت الشیطان بما تؤول الیہ البدع ولو حسن قصد الفاعل. شیطان جانتا ہے کہ بدعت کہاں لے جاتی ہے. شیطان کو معلوم ہے کہ بدعت کدھر لے جائے گی، ہے نا. نیت اچھی ہو تب بھی بدعت کا انجام کیا ہونے والا شیطان کو معلوم ہے. تو نیت تو لوگوں کی اچھی تھی، نیت کیا تھی؟ عبادت کریں گے، اچھی نیت ہے نا، لیکن انجام کیا ہوا؟ شرک کی شکل میں ظاہر ہوا. تو شیطان کو یہ معلوم تھا، ہے نا، اس لیے اس نے یہ کھیل کھیلا. تو بدعت کا انجام کسی بھی شکل میں اچھا ہونے والا نہیں ہے. نہیں عید میلاد منائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ رہے گی، آپ کی کا ذکر خیر لوگوں میں زندہ رہے گا، اور فلاں رہے گا. وہ سب کہنے کی باتیں ہیں. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے. بدعت گمراہی ہے تو گمراہی ہی لائے گی، خیر حق اور ہدایت نہیں لائے گی. بدعت کے راستے سے گمراہی اور خرابی ہی آئے گی. ٹھیک ہے. 10ویں نمبر پر کہہ رہے ہیں معرفت القاعدۃ الکلیہ، قاعدہ کلیہ کی معرفت. کیا ہے وہ؟ تو النہی عن الغلو، غلو سے روکنا، غلو سے روکنا ہے. وہ معرفت ما یؤول الیہ، اور غلو کا جو انجام ہے اس کی معرفت ہونی چاہیے. لوگوں کو سکھلانا بھی چاہیے، خود بھی جاننا چاہیے. 11ویں نمبر پر کہہ رہے ہیں مضرۃ العکوف علی القبر لاجل عمل صالح. کسی نیک عمل کے لیے قبر پر جم جانے کا نقصان کیا ہو سکتا ہے، اس کو بھی ہم یہاں جان سکتے ہیں. اس لیے وہاں قبر پر ٹھہر کر کوئی اچھا کام بھی نہیں کریں گے. اس لیے تاکہ لوگوں تک غلط پیغام نہیں جائے، ہے نا. صدقہ وہاں نہیں کریں گے، لوگ کیا سمجھیں گے. تو انہیں کو خوش کرنے کے لیے گیا، یا صدقہ کرنا یہاں اس مقام پر ذرا کچھ خاص قبولیت کا سبب رکھتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ غلط کا ہے. تو قبر پہ کوئی نیک کام نہیں کرنا تاکہ غلط پیغام نہیں جائے. اس کے بعد کہہ رہے معرفت النہی عن التماثیل والحکمہ فی ازالتہا. تماثیل سے روکنے کی معرفت بھی ہمارے سامنے آ رہی ہے. حکمت کیا ہے، اور اس کو توڑنے کی بھی حکمت کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، کیا کہتے ہوئے؟ وَلَا تِمْثَالًا إِلَّا كَسَرْتَ. جو بھی صورت نظر آئے نا، صورت مجسمے سب کو توڑ دینا، ختم کر دینا. کیوں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو یہ فتنے کا سبب ہے، یہ لوگوں کو کفر کی طرف لے جانے کا سبب ہے صورت. تو اس سے متعلق ایک خاص باب آگے آ رہا ہے، اس لیے بس اتنی بات رکھتے ہیں یہاں. 13ویں نمبر پر کہہ رہے کہ معرفت عدم شأن هذه القصة وشدت الحاجة إليه مع الغفلة عنها. یہ جو پورا قصہ آپ کے سامنے ہے، اس کی عظمت کو سمجھیے اور اس بات کو بھی سمجھیے کہ لوگوں کو اس کی کتنی ضرورت ہے. حالانکہ غفلت کیا ہے، عام ہے اس سلسلے میں، بالکل سمجھنے کی بات ہے یہ، اور عام بات بھی ہے، لیکن غفلت بھی کیا ہے، عام. لوگ جانتے ہی نہیں، سمجھتے نہیں. حالانکہ قرآن مجید نے بالکل کھول کھول کے بیان کر دیا ہے، اور حدیث میں تشریحات کیا ہے بالکل واضح انداز میں آ گئی ہے. 14ویں نمبر پر کہہ رہے ہیں وہی اعجب العجب، کہہ رہے کہ یہ بڑا تعجب خیز مسئلہ ہے. یہ تعجب خیز، بہت تعجب میں ڈالنے والی بات ہے کہ قراءتهم ایاھا فی کتب التفسیر والحدیث، کہ یہ لوگ کتب تفسیر، حدیث کی اور تفسیر کی کتابوں میں اس بات کو پڑھتے ہیں، پورا قصہ ان کے سامنے آتا ہے. اور معرفتهم بمعنی الکلام، اور کلام کا معنی بھی سمجھتے. ایسا نہیں کہ سمجھنے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے، تو اللہ ان کے درمیان اور کلام کو سمجھنے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ کہہ رہے شیخ الاسلام حتی اعتقدوا ان فعل قوم نوح هو افضل العبادات. یہاں تک کہ ان کا عقیدہ یہ ہو گیا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے جو کام کیا تھا نا، وہی افضل عبادت ہے سب سے. تو سارا جھگڑا، ساری لڑائی کس کے لیے ہو رہی ہے؟ تو سب سے بڑا کام یہی ہے کیا کہ اولیاء اللہ کے در پر لوگوں کو جھکاؤ، واسطہ اور وسیلہ ٹھہراؤ. جتنی تقریریں ہوتی ہیں، جو بھی گفتگو ہوتی ہے،
سب کا محور اور ساری باتوں کی گردش کدھر ہوتی ہے؟ تو نہیں جھکنا ادھر ہی، نہیں واسطہ ہے اس کے بغیر ہے ہی نہیں صورت. تو سب سے افضل عبادت ہے نا کہ وَاعْتَقَدُوا أَنَّ مَا نَهَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَنْهُ فَهُوَ الْكُفْرُ الْمُبِيحُ لِلدَّمِ وَالْمَالِ. اور انہوں نے یہ عقیدہ رکھ لیا ہے کہ جس سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے وہ اصل میں کیا ہے؟ تو وہ کفر ہے جس سے مال اور خون مباح ہو جاتا ہے. لیکن جب تک کافر کا لفظ نہیں استعمال کیا جائے ہمارے لیے تب تک کچھ منع نہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ جائز ہے ہمارے لیے. بتائیے جو کفر جس کو کہتے ہیں نا کفر میں تصور خاص ہے وہ منع. تو سب سے کچھ پڑھنے کے بعد ہے نہیں، پڑھنے کے بعد یہ سب کچھ ہوا تو یہ تعجب کی بات ہے نہیں کہ یہ سب سے زیادہ تعجب کی بات ہے. اور یہ تعجب کی بات اب بھی ہے، لیکن شیخ الاسلام کے زمانے میں یہ تو سر چڑھ کر بول رہی تھی بات، ہر طرف اسی کا غلبہ تھا. اور کتنی آسائشیں پیش آئی اس کو بدلنے کے لیے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہیں. جب ہماری پیشگی ہوگی اور ان کو انعام سے نوازا جائے گا تب ہم سمجھ سکتے ہیں. ابھی اندازہ صحیح طور پر نہیں کر سکتے. 15ویں نمبر پر کہہ رہے ہیں کہ التصریح بأنهم لم يريدوا الا الشفاعة. اس بات کی صراحت کہ انہوں نے شروع میں جن لوگوں نے پوجا بھی ہے نا تو انہوں نے بھی اصل معبود سمجھ کے اللہ سمجھ کے نہیں پوجا ہے. ان کا بھی مقصد کیا ہے؟ واسطہ بنانا ہے اور ان کی شفاعت چاہیے. شفاعت معبود حقیقی سمجھ کے پوج نہیں رہے بلکہ واسطہ سمجھ کے پوج رہے. تو یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے. 16ویں نمبر پر کہہ رہے ہیں کہ ظنهم ان العلماء الذين صوروا الصور ارادوا ذلك. یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن علماء نے یہ تصویریں بنائی انہوں نے سمجھا، یعنی قوم کے بعد کے لوگوں نے کہ ان کا ارادہ یہی تھا. کیا ارادہ تھا؟ کہ ان کو قرب کا ذریعہ بنانا. شیطان نے ان کو یہ سمجھایا، حالانکہ ان کا ارادہ کیا تھا؟ بس یادگار قائم کرنا اور ان کو یاد کر کے اپنے لیے عبادت میں حوصلہ پیدا کرنا، چستی اور نشاط پیدا کرنا. یہ مقصد تھا، لیکن انہوں نے ایسا سمجھ لیا. 17ویں نمبر پر کہہ رہے البیان العظیم، بڑی وضاحت اور بیان. کس کی طرف سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم. اس طرح نہیں بڑھانا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا. کہتے کہ صلوات اللہ وسلامہ علی من بلغ البلاغ المبین. اللہ کی طرف سے درود ہو اور سلام اس ذات پر جس نے کھول کر لوگوں کو پہنچا دیا، سب کچھ بتا دیا، پھر بھی گڑبڑ کر رہے ہیں تو یہ کس کی ذمہ داری ہے، کس کا قصور ہے؟ اس کے بعد 18ویں نمبر پر کہہ رہے ہیں نصیحتہ ایانا بہلاک المتنطعین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر خواہی کر دینا ہمارا اس یہ خبر دے کر کے متنطع لوگ، بال کی کھال نکالنے والے اور گہرائی میں ڈوبنے والے بلا وجہ تکلف کے ساتھ یہ ہلاک ہو جائے. یہ بھی خیر خواہی کرنا تھا کہ بال کی کھال نہیں نکالنا چاہیے. اور اس کے بعد 19ویں نمبر پر کہہ رہے ہیں التصریح بأن لم تعبد حتى نسيت علم. اس بات کی وضاحت کہ ان معبودوں کی عبادت، ان بتوں کی عبادت اس وقت تک نہیں ہوئی جب تک کہ علم فوت نہیں ہو گیا. کہہ رہے خفیہ بیان معرفت قدر وجودہ و قدرت فقدہ. تو یہاں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ علم کے وجود سے کتنا فائدہ ہوتا ہے اور علم نہیں ہو تو نقصان کیسا ہو جاتا ہے. تو کائنات کی جو سب سے بڑی حقیقت ہے وہ سب سے بڑے جھوٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے. جو سب سے بڑا جھوٹ ہے وہ سب سے بڑی حقیقت میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ نقصان ہوتا ہے علم کا. 20ویں نمبر پر کہ ان سبب فقد العلم موت العلماء. علم کے مٹنے کا سبب کیا ہے؟ تو علماء کا مٹنا ہے، علماء کا مر جانا. کیوں؟ علم کیسے مٹ گیا ہو؟ علم جو مٹ گیا، علم جو بلا دیا کہ کیسے مٹا؟ تو ایسا تو نہیں تھا کہ وہ جو لوگ جنہوں نے قائم کیا تھا وہ لوگ باقی ہیں اور ان کے ذہنوں سے علم مٹ گیا، ایسا نہیں ہے. کیا ہوا؟ تو وہ جو نسل تھی، جاننے والی نسل، علم رکھنے والی نسل، وہ نسل چلی گئی ہے. تو ایک علماء کے جانے سے علم مٹ گیا. تو علماء کے جانے سے، تو اس لیے علماء زندہ رہیں، علماء پیدا ہو، اس بات کی کوشش ہونی چاہیے. علم رہے گا تو تاریکی نہیں رہے گی، جہالت نہیں رہے گی، اور تاریکی اور جہالت نہیں رہے گی تو پھر ضلالت اور گمراہی نہیں آئے گی. اور جب تک تاریکی محیط نہیں ہو جائے، یعنی علم مٹ نہیں جائے پورا کا پورا، اس وقت تک یہ دنیا فنا نہیں ہونے والی ہے. اور کہا قیامت کی نشانیوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علم کیا ہوگا؟ علم اٹھا لیا جائے گا. ان یرفع العلم من اشراط الساعة ان یرفع العلم.
قیامت کی نشانیوں میں سے کہ علم کو اٹھا لیا جائے، اور دوسری حدیث بتاتی ہے کہ علم کو کیسے اٹھایا جائے گا، کیسے؟ علماء کو اٹھا کر، ولیکن یقبضہ بقبض العلماء، علماء کو اٹھا کر، تو علماء اٹھ جائیں گے، یہ مصیبت ہے نا؟ تو علماء تو اٹھتے جا رہے ہیں، کون سے علماء؟ تو ڈگریاں سندیں رکھنے کا نام علم نہیں ہے، علم کے ساتھ عمل رکھنے کا نام علم ہے، اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور وہ اہل علم اصل میں اہل علم ہے جن کی علم کے ساتھ ان کا عمل بھی ہے، عمل بھی، ورنہ یہود اور نصارہ بھی علماء رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ رکھتے تھے۔ زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ کی روایت مشہور ہے کہ ہم قرآن پڑھیں گے، ہمارے بچے پڑھیں گے، بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، پھر کیسے علم بڑھ جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہوا، تاکہ میں تو سمجھتا کہ تو بہت مدینہ کے ہوشیار اور عقل مند لوگوں میں سے، فقیہ لوگوں میں سے کیسا سوال کر رہا ہے؟ یہ یہود اور نصارہ نہیں علم رکھتے، ان کے پاس علم نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ علم تو، لیکن عمل نہیں ہے، تو عمل نہیں ہو تو پھر علم نہیں ہے، مٹ جائے گا، یہ بھی مٹنے کی شکل ہے۔ تو اس کے لیے کوششیں ہونی چاہیے۔ جو خلاصہ ہے اس کو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے لفظوں میں سنیں گے اور بات ختم کریں گے۔ کہتے ہیں کہ خلاصہ باب یہ ہے کہ صالحین کے سلسلے میں غلو کرنا یہ کفر کا سبب ہے، اور یہ تنہا کفر کا سبب نہیں ہے، کفر کے دوسرے اسباب بھی ہیں، اور غلو کا نتیجہ اور انجام انتہائی خطرناک ہے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ صالحین کو ان کا مقام دیا جائے، اور صالح اور فاسد کے درمیان برابری نہ کی جائے، ہر ایک کو جو جس مقام کا مستحق ہے اسی مقام پر رکھا جائے، نہ اونچا کیا جائے نہ نیچا کیا جائے، عدل کے راستے پر چلا جائے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا راستہ ہے، عدل کا راستہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے اس کام میں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا